الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا وملجانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. حضرات گرامی، احادیث طیبہ کے درس کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے میں ایک حدیث آپ کی خدمات عالیہ میں عرض کر رہا ہوں. عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعى زیدا وجعفرا وابن رواحہ للناس قبل ان یاتیہم خبر فقال اخذ الرأية زید فأصیب ثم اخذ جعفر فأصیب ثم اخذ ابن رواحہ فأصیب وعیناہ تذرفان حتی اخذ سیف من سیوف اللہ حتی فتح اللہ علیہم. رواہ البخاری. اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے. حدیث کے راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ. عن انس، یہ حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعى، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کی خبر دی یا شہادت کی خبر دی. زیدن و جعفرن وابن رواحہ للناس، لوگوں کو حضور نے بتایا کہ حضرت زید بن حارثہ شہید ہو گئے، حضرت جعفر بن ابو طالب شہید ہو گئے، اور حضرت عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو مدینے میں یہ بتا رہے ہیں کہ میرے یہ صحابہ شہید ہوئے، حالانکہ جنگ مدینے میں نہیں، مدینے سے دور دراز علاقہ موتا میں ہو رہی. جنگ موتا کا واقعہ. حضرت انس کہتے ہیں قبل ان یاتیہم خبر، لوگوں کے پاس ان لوگوں کی شہادت کی اطلاع آنے سے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں. جنگ ختم ہونے کے بعد سپاہی واپس آ کر رپورٹ دیتے کہ جنگ اس طرح چلی، ہمیں کامیابی ملی یا ہم کو اتنا نقصان اٹھانا پڑا، اتنے لوگ زخمی ہوئے، اتنے لوگ شہید ہوئے. یہ اطلاع کب ملتی ہے؟ جب جنگ ختم ہو کر لوگ واپس آتے ہیں، کیونکہ وہ زمانہ تو آن لائن کا زمانہ نہیں تھا جس میں ویڈیو کے ذریعے اسی وقت بات بتا دی جاتی ہے، ایسا تو نہیں تھا. مگر ہمارے حضور کی ہتھیلی میں روحانی ویڈیو تھا. ہمارے حضور اپنی ہتھیلی کو دیکھتے تو پوری دنیا نظر آ جاتی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں رہ کر ان 3 صحابہ کی شہادت کی خبر دی. وہ 3 کون ہیں؟ زید، جعفر اور ابن رواحہ. یہاں زید سے مراد زید بن حارثہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لے پالک، اڈاپٹڈ سن، متبنہ، حضور کے
متبنا تھے وہ، لوگ ان کو زید بن محمد کہا کرتے تھے۔ پھر جب آیت کریمہ نازل ہوئی ما کان محمد ابا احد من رجالکم، دیکھو جتنے لوگ یہاں پر ہیں ان میں کسی کے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم باپ نہیں ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بیٹے تھے ان سب کا انتقال ہو گیا۔ تو زید بن حارثہ لوگوں نے پکارا اور زید بن حارثہ سے ان کا نام یاد کیا گیا۔ اس سے پہلے حضور کی شفقتوں کا یہ عالم تھا کہ لوگ انہیں زید بن محمد کہا کرتے تھے۔ اور دوسرے جعفر، حضور کے چچا زاد بھائی، حضرت علی کے سگے بھائی جعفر بن ابو طالب، انہیں جعفر طیار کہتے ہیں۔ طیار کا معنی ہے اڑنے والا، طائر پرندہ، وہ طارہ یطیر ہی سے طیار کا لفظ ہے، توئے سے ہے، جعفر طیار۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جعفر اب جنت میں اڑ رہا ہے، تو جعفر طیار ان کا لقب ہے۔ اور اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ، ان تینوں کی شہادت جنگ موتا میں ہوئی اور حضور مدینے میں۔ فقال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اخذ الرأیت زید، زید نے اب جھنڈا سنبھالا ہے، مورچہ سنبھالا ہے، اب مسلمانوں کا جھنڈا زید کے ہاتھ میں ہے، یعنی زید بن حارثہ کے ہاتھ میں۔ جنگ کہاں چل رہی ہے؟ وہاں پر حضرت زید کو جھنڈا سونپا گیا، انہیں علم بردار بنایا گیا۔ علم بردار، جھنڈا سنبھالنے والے کو علم بردار کہتے ہیں۔ تو علم بردار، فلیگ ہولڈر۔ فَأُصِيبَ، ان کی شہادت ہو گئی۔ ثم اخذ جعفر، پھر جعفر نے جھنڈا اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ جعفر بن ابو طالب نے جھنڈا اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ حضور بتا رہے جبکہ حضور مدینے میں ہیں اور جنگ کئی میل کی مسافت پر موتا میں چل رہی ہے۔ فَأُصِيبَ، اب حضرت جعفر بھی شہید ہو گئے۔ ثم اخذ ابن رواحہ، اب ابن رواحہ نے جھنڈے کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ وہاں جو چل رہا ہے حضور بول رہے ہیں، اتنی دیر حضور بیٹھے بھی ہوئے ہیں۔ فَأُصِيبَ، پھر حضور نے کہا عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے۔ وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، حضور کی دونوں آنکھیں بہہ رہی ہیں، آنسو جاری ہیں۔ اپنے ایک ایک صحابی کی شہادت کا ذکر کر رہے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ کسی کی موت، وفات یا شہادت کی خبر سن کر دکھ کی وجہ سے آنسو جاری ہو جائے تو یہ محبت، ہمدردی اور رقت قلب کا تقاضا ہے جو انسان کے بس میں نہیں ہے۔ تو کسی کی موت کی خبر سن کر آنکھ سے آنسو آ جائیں تو یہ ممنوع نہیں۔ ہاں، ماتم کرنا، واویلا مچانا، شور مچانا، یہ ممنوع چیزیں۔ تو حضور کی آنکھ سے آنسو جاری۔ دیکھیں، آنسو غم کے بھی ہوتے ہیں اور خوشی کے بھی ہوتے ہیں۔ جب آدمی بہت خوش ہو جاتا ہے تو آنکھ سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ آپ کو بڑی بے چینی سے آپ کے بیٹے کے رزلٹ کا انتظار تھا کہ میرا بچہ کامیاب ہوگا یا ناکام ہوگا، کامیاب ہوگا یا ناکام۔ اچانک پوسٹ مین آیا، اس نے خط دیا، آپ نے خط کو کھولا تو اس میں بچے کا رزلٹ ہے کہ آپ کا بچہ اعلیٰ نمبرات سے کامیاب ہو گیا ہے۔ یہ دیکھ کر آپ کی آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، یہ خوشی کے آنسو۔ تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو غم کے بھی ہیں اور خوشی کے بھی ہیں۔ غم اس لیے
کہ جعفر کے بچے یتیم ہو گئے، زید بن حارثہ کی بیوی بیوہ ہو گئی، یہ غم اور خوشی اس لیے کہ کہ ایک صحابی شہادت پا کر جنت کا مکین بن گیا، جنت کا وارث بن گیا، جنت اس کی مشتاق ہو گئی ہے۔ تو جو ہی شہادت ہوتی ہے اسی وقت وہ بارگاہ الہی میں حاضر ہو جاتا ہے، اسی لیے شہید کو شہید کہا جاتا ہے۔ قتل ہونے والے کو تو قتیل کہیں گے، مگر ہم قتل ہونے والے کو قتیل کہتے ہیں، راہ خداوندی میں قتل ہونے والے کو قتیل نہیں بلکہ شہید کہتے ہیں۔ کیوں؟ جو ہی اس کا قتل ہوا وہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ دیکھیں شہید کا حکم یہ ہے کہ اس کو اس کے کپڑوں سمیت دفن کر دیا جائے، اسے غسل نہیں دیا جاتا، شہید کو غسل نہیں دیا جاتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ قیامت کے دن انہی رنگین کپڑوں سے اٹھے گا، لونہ لون الدم وریحہ ریح المسک، رنگ تو خون کا رہے گا مگر خوشبو مشک کی رہے گی، کستوری کی خوشبو رہے گی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ موتا میں جو واقعات ہو رہے ہیں ان کی خبر دے رہے ہیں۔ ابھی وہاں سے کوئی مخبر نہیں آیا، خبر دینے والا رپورٹر، نیوز رپورٹر نہیں آیا، ابھی حضور خبر دے رہے ہیں اور آنکھ سے آنسو بھی۔ پھر حضور نے کہا حتی اخذ سیف من سیوف اللہ، دیکھو اب اللہ کی ایک تلوار اس جھنڈے کو سنبھال لیا، سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار۔ تو یہاں سیف اللہ کا لقب خالد بن ولید کو دیا گیا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، ان کو حضور کی بارگاہ سے جو لقب ملا وہ سیف اللہ۔ یہ جو ٹائٹل ہے لقب دینا، آج بڑی بڑی ہستیوں کو لقب دیا جاتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تہذیب یونیورسٹی سے آئی ہے یا انگریزوں سے آئی ہے۔ نہیں نہیں، یہ میرے نبی کی بھیک ہے۔ ہمارے نبی نے لقب دینے کا سلیقہ سکھایا کہ جو لقب کا حقدار ہے اسے لقب دینے میں کنجوسی مت کرو، لقب دو۔ ابو بکر کو صدیق کا لقب دیا، عمر کو فاروق کا لقب دیا، تو حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حتی اخذ سیف من سیوف اللہ حتی فتح اللہ علیہم، اب اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی دے دی، کفار شکست کھا کر بھاگ گئے، فتح اللہ، اللہ نے کامیابی دی، علیہم کافروں کے خلاف مومنوں کو کامیابی دے دی۔ یعنی جنگ کا خاتمہ جو ہوا اس کی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دے دی ہے۔ تو پتہ چلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کے لیے دور کی چیز بھی اسی طرح صاف تھی جس طرح سامنے کی چیز صاف ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھتے، واسمع ما لا تسمعون، میں وہ سنتا ہوں جسے تم نہیں سنتے۔ یہ تو دنیا کا واقعہ، زمین کا واقعہ، حضور بھی زمین میں، جنگ بھی زمین میں چل رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنِّي لَأَسْمَعُ صَرِيفَ الْأَقْلَامِ، لوح محفوظ پر جو قلم چلتا ہے، قلم کے گھومنے کی آواز کو میں سن لیتا ہوں۔ وفی روایت انی لاسمع صریر الاقلام، قلموں کی سرسراہٹ کو میں سنتا ہوں۔ جب آپ قلم سے لکھیں گے چاک پیس سے تو لکھتے وقت آواز آئے گی، لوح محفوظ پر جو قلم چلتا ہے اس کی
میں آواز سنتا ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کو، حضور کی سماعت کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ قوت عطا فرمائی، لہذا حضور کی سماعت کو یا حضور کی بصارت کو عام لوگوں کی سماعت و بصارت کی طرح نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہمارے حضور کی بصارت کا یہ عالم کہ ہر امام سامنے کی چیز کو دیکھتا ہے، پیچھے مقتدی کیا کرتا نہیں دیکھتا۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں کہ اقیم الرکوع فواللہ انی لاراکم من خلفی کما اراکم من بین یدی، تم رکوع صحیح طریقے سے کرو، اللہ کی قسم میں تمہیں پیچھے سے اسی طرح دیکھتا ہوں، کما اراکم من بین یدی، جس طرح میں تمہیں سامنے سے دیکھتا ہوں۔ پھر حضور نے کہا اتروا انہ یخفی علی شیء مما تصنعون، تم جو بھی کرتے ہو اس میں کوئی بھی کام مجھ سے پوشیدہ ہو جاتا ایسا تم سمجھتے؟ ایسا مت سمجھو، میرا رب مجھے میری پوری امت کے حرکات و سکنات سے باخبر رکھتا ہے۔ درود پاک پڑھیے۔ حاضرین گرامی، یہ ایک اور حدیث آپ کی خدمات عالیہ میں عرض ہے۔ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اسبغ الوضوء فی البرد الشدید کان له من الاجر کفلان، جو سخت سردی میں مکمل طور پر وضو کرے اسے اجر کے 2 حصے یا دوہرا اجر دیا جائے گا۔ اس حدیث کو طبرانی نے روایت کیا، امام طبرانی کی کتاب ہے المعجم الکبیر، المعجم الصغیر اور المعجم الاوسط۔ تو امام طبرانی اس حدیث کے ان لفظوں پر توجہ کی ضرورت ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ جس نے وضو کیا، بلکہ کہا جس نے مکمل طور پہ وضو کیا۔ ہمارے حضور نے یہ نہیں کہا کہ من توضع، بلکہ حضور نے کہا من اسبغ الوضوء، یعنی وضو مکمل طریقے سے کرو۔ تمہارا پانی کتنا بھی عمدہ ہو اور تمہارا دھونا کتنا بھی زبردست ہو، اگر مکمل طور پر وضو نہیں کیا، تم نے سارا چہرہ نہیں دھلا، دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت نہیں دھلے، تو پھر تمہارا وضو بیکار ہو جائے گا۔ تو جو مکمل طور پر وضو کرے، اور وہ بھی سردی کے موقع پر، سردی کے موقع پر وضو کرنے میں ضرور تکلیف ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ایسا مہربان ہے کہ بندے کی تکلیف کچھ بڑھتی ہے تو کئی گنا اجر بڑھ جاتا ہے۔ ہم تکلیفوں سے گھبراتے ہیں، مگر یہ کہ تکلیف کے عوض بھاری بھاری اجر اللہ نے مقرر کیا۔ اب یہاں پر اتنی تکلیف ہوئی کہ گرمی کے موقع پر وضو کرنے کے بجائے سردی کے موقع پہ وضو کیا، تو حضور فرماتے ہیں کان لہ من الاجر کفلان۔ کفل کا مطلب ہے ایک حصہ، تو کفلان 2 حصے، 2 حصے کا مطلب جتنا اجر ملنا ہے اس کا ڈبل اجر اسے دیا جائے گا۔ یہ ایک اور حدیث عرض خدمت ہے، یہ حدیث بھی طبرانی کی ہے۔ من لم یخلل اصابعہ بالماء خللہ اللہ بالنار یوم القیامہ۔ ہمارے سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی انگلیوں کا خلال نہیں کرتا، من لم یخلل اصابعہ بالماء، خلال کرنا کیا ہے؟ انگلیوں میں انگلیاں گھسانا۔ جب ہم وضو کرتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، تو ہاتھ دھونے کے وقت خلال کر لیا کریں، اس طرح کریں، اس طرح کریں۔ تو خلال کرنے میں فائدہ یہ ہے
کہ 2 انگلیوں کے درمیان جو حصہ ہے وہاں کبھی پانی کا گزر نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ حصہ بھیگے بغیر رہ جاتا ہے۔ جب خلال کیا جائے تو وہ حصہ تر ہو جاتا ہے۔ دیکھیے جسم خشک ہو تو پانی وہاں سے ڈھلتا نہیں، خشک ہو تو وہاں رک کر وہاں سے پلٹ جاتا ہے۔ اگر تر ہو تو پانی ڈھل کے نیچے آ جاتا ہے۔ آپ کا ہاتھ خشک ہے، آپ اس طرح وضو کریں گے تو یہاں تک پانی جا کے رک جائے گا۔ اسی لیے دونوں ہاتھ دھونے سے پہلے تر ہاتھ سے، یہ ہاتھ تو تر ہے بھیگا، اس سے ایک بار اس طرح آپ ہاتھ کو پھیلا لیں، ہاتھ کو اس کے اوپر مس کر لیں، جس کی وجہ سے یہ ہاتھ کیا ہو جائے گا، تر ہو جائے گا۔ تر ہاتھ میں آپ پانی ڈالیں گے تو پانی آسانی سے ڈھل کر نیچے کی طرف آئے گا۔ خشک چمڑے میں پانی رک جاتا ہے، تر چمڑے میں پانی ڈھل کر اتر جاتا ہے۔ تو آپ خلال کریں گے انگلیوں کا، خلال کا معنی کیا ہے؟ خلال کا معنی ہے بیچ، خلال السنہ، سال کے بیچوں بیچ، تو خلل یخلل، انگلیوں کے اندر انگلیوں کو گھسانا۔ تو اس طرح جب گھسائیں گے تو اس سے وضو مکمل ہو جائے گا، اور اندر کچھ دھول جم گئی ہے تو وہ دھول بھی نکل جائے گی۔ اگر دھول یوں ہی جم جائے تو کیا ہو جاتی ہے؟ سخت ہو جاتی۔ سخت ہونے کے بعد اس سے جلدی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ جلدی بیماری کا مطلب کیا ہے؟ چمڑے کی بیماری۔ بعض لوگ جلد کا لفظ نہیں جانتے، اس لیے جلدی بیماری کو لوگ جلدی بیماری پیدا ہوتی پڑی۔ جلدی بھی آتی ہے بیماری، جلدی بیماری بھی آتی ہے۔ تو اس طریقے سے دیکھیں ہمارے حضور ایسے بڑے طبیب، ایسے بڑے ڈاکٹر کہ حضور نے وضو کا جو طریقہ سکھایا ہے اس پہ غور کر کے بڑے بڑے ڈاکٹروں نے حضور کی مہارت کو تسلیم کر لیا۔ یہ ہمارے نبی کی طبابت، ہمارے نبی دلوں کے طبیب تو ہے ہی، میں کہوں گا کہ آپ جسموں کے طبیب بھی ہیں۔ تو یہ خلال جو پانی سے خلال نہیں کرے گا، اب پانی سے ہی خلال کریں گے، پھر بالمائی کیوں کہا حضور؟ خلال تو پانی سے ہوتا نا، اب میں جو خلال کر رہے پانی کے بغیر کر رہا ہوں، یہ بھی تو خلال ہی ہے۔ تو کوئی خلال کا مطلب یوں ہی انگلیاں گھسا لینا سمجھے گا۔ اسی لیے حضور نے کہا کہ من لم یخلل اصابعہ بالماء، جو پانی کے ذریعے اپنی انگلیوں کا خلال نہ کرے تو اسے اللہ کیا سزا دے گا؟ خللہ اللہ بالنار، اللہ تعالیٰ اس کا خلال کروائے گا، کس سے؟ بالنار، آگ سے۔ یوم القیامہ، قیامت کے دن، قیامت کے دن اس کی انگلیاں جلیں، گویا کہ انگلیوں میں آگ لگ گئی، یا انگلیوں میں آگ لگ بھی جائے گی۔ جلتی ہوئی انگلیوں سے وہ جلن کی وجہ سے اس طرح خلال کرنے لگے گا۔ لہذا دنیا میں خلال کر لو، جب وضو کرو تو خلال کر لو، اگرچہ کہ یہ سنت ہے، مگر سنت کے ذریعے فرض کا تکمیلہ ہوتا ہے۔ قاعدہ ہے السنن مکملات للفرائض، سنتیں فرضوں کو مکمل بنا دیتی ہیں۔ سنت کے بغیر فرض رہتا ہے، ناقص ہو جاتا ہے، کبھی فرض ہی نہیں ہوتا۔ تو 3 بار چہرہ دھونا سنت، وضو میں 3 بار چہرہ دھونا سنت، یہ 1 بار چہرہ دھونا فرض۔ یہ 1 بار چہرہ دھونے میں کبھی یہ لغزش ہو سکتی ہے کہ کوئی حصہ آپ کا خشک رہ جائے، مگر 3 بار دھو لے تو چہرے کے کسی بھی حصے کے خشک رہنے کا احتمال نہیں رہتا، ضرور پورا چہرہ دھل ہی جاتا ہے جب 3 بار آپ کر لیتے ہیں۔ یہ 3 بار کرنے کو کہتے ہیں تثلیث۔ تثلیث کا معنی 3 بار کرنا سنت، 3 بار یہ سنت فرض کو مکمل بنا دیتی ہے، مگر مسح 1 ہی بار کیا جاتا ہے۔ حنفی مذہب میں،
شافعی مذہب میں مسا بھی 3 بار ہوتا، حنفی مذہب میں 1 بار مسا، کیونکہ ہمارے ائمہ احناف نے کہا کہ 3 بار مسا کرو تو مسا نہیں دھون بن جائے گا، 3 بار پانی لگائیں گے تو تمہارے بال ان پر مسا نہیں چڑھے گا، بلکہ وہ کیا ہو جائیں گے، مغسول ہو جائیں گے، گویا کہ ان کو تم نے دھو دیا ہے، اس لیے 1 بار مسا کرو۔ تو بہرحال جو دنیا میں پانی کے ذریعے انگلیوں کا خلال نہیں کرتا، تو خلال جو ہم کرتے ہیں اسے ہم معمولی چیز سمجھتے ہیں، مگر اس کی اہمیت دیکھیے کہ خلال کر لینے کی وجہ سے قیامت کے دن بہت بڑے عذاب سے بچ جائیں گے۔ قیامت میں کیا عذاب ہے اس کا؟ خللہ اللہ بالنار یوم القیامہ، ان انگلیوں کا خلال کرنا پڑے گا، اللہ کروائے گا، اور وہ خلال پانی سے نہیں آگ سے ہوگا۔ اگر آج کسی کو آگ دے کر کہا جائے کہ آگ اٹھا کر انگلیوں کا خلال کرو تو کوئی تیار ہوگا؟ بولے گا آگ بھی جلا دے گی، انگلیوں کو جلن بھی ہوگی، انگلیاں بھی چلی جائیں گی، کون عقل مند اس کی جرت کرے گا؟ کوئی نہیں کرے گا۔ تو دنیا میں لوگ آگ سے بھی ڈرتے ہیں، ناگ سے بھی ڈرتے ہیں، ناگ ڈس دیتا ہے، آگ جلا دیتی ہے، لہذا دونوں کا ڈر دنیا میں ہے، اور عذاب دونوں شکل میں آتا ہے، ناگ کی شکل میں بھی آتا ہے اور آگ کی شکل میں بھی آتا ہے۔ تو اتنی حدیثوں پر آج اکتفا کرتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں دعا کریں کہ اے پروردگار، ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم ہم پر تیری رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، تیرے انبیاء تیرے اولیاء کی راہ پر چلا، ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔